گزشتہ روز میں ہم نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا جہاں مشتعل ہجوم نے ایک شخص کو پہلے مار مار کے قتل کیا اور پھر جلا دیا۔ پاکستان میں گو کہ یہ نیا واقعہ نہیں ہے توہین کا الزام لگا کے کسی شخص کو اس بے دردی سے قتل کرنے کا، لیکن سوات جو پہلے کی بربریت کا شکار ہو چکا، جہاں شدت پسندی نے اپنے مذموم جبرے دکھائے اور انسانی لہو بہایا، وہاں اس واقعے کا ہونا بے حد خوفناک بھی ہے اور قابل افسوس۔ میں اس واقعے کو مقامی صحافی سے ہی جاننا چاہوں گا، ہمارے دوست موجود ہیں وہاں اس وقت، میں چاہوں گا کہ ان سے بات ہو اور ان سے جانے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، کیا انہوں نے دیکھا۔ ہمارے ساتھ مقامی صحافی، وہ بین الاقوامی میڈیا کے لیے بھی کام کرتے ہیں، لوکل میڈیا کے لیے بھی کام کرتے ہیں، ایک سینئر جرنلسٹ ہیں فیاض ظفر، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ دوستو السلام علیکم، فیاض ظفر ہمارے ساتھ ہیں، سوات سے ان کا تعلق ہے، مقامی صحافی ہیں، پاکستان کے لوکل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے لیے کام کرتے ہیں۔ فیاض، سوات تو ایک بہت ہی تباہ کن حالات سے گزر چکا، طالبان کا دور سوات نے دیکھا، یہ جو کل واقعہ پیش آیا اس نے تو چونکا دیا پورے ملک کو، خاص طور پر کیونکہ سوات کی جو پہچان تھی وہ کچھ اور تھی۔ آپ ذرا یہ بتائیے کہ واقعہ کیا ہوا ہے سب سے پہلے تو۔ واقعہ سے وہ ہے کہ ایک ٹورسٹ ہے سیالکوٹ سے، ان کا تعلق ہے، سلیپان نام ہے ان کا، اور ان کی اپنی بیوی بھی نہیں بنی، ان کی طلاق ہو گئی، ان کی والدہ سے بھی ان کا تعلق نہیں بنا، اور ان کی والدہ نے 22 جولائی 2022 کو ان کے خلاف FIR بھی درج کی۔ عاطف بھائی میرا لہجہ کر آپ کے بالکل آپ بولیے، آپ کی بات پوری سمجھ آ رہی ہے، نہیں، بالکل۔ لیکن آپ کے چاہنے والے ان کو میں بتا دوں، مجھے فالج ہو گیا تھا، اسٹروک ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میرا لہجہ جو ہے تھوڑا سا بالکل پریشان نہ ہو چینج ہے، کوئی آپ بات۔ مسئلہ نہیں۔ تو ان کی والدہ نے اس کے خلاف FIR کی تھی، جس میں وہ میرے خیال میں یا بری ہو چکے ہیں یا نہیں۔ یہ سلیمان صاحب 18 تاریخ کو عید کے دوسرے دن سوات آئے، مدن میں انہوں نے ہوٹل میں کمرہ لیا، اور وہ ایک سیاح کے طور پر آئے، جی یعنی کوئی گھومنے پھرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی 10 دن لے آئے تھے، اور ان کو جو کمرہ دے گیا تھا وہ میرے خیال میں 10 دن کے 15,000 روپے بھی دے گیا تھا، عام طور پر۔ ابھی کل جو ہوٹل مالک ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے شور سنائی دی، میں جب فرسٹ فلور پر گیا۔ اچھا ظفر بھائی، یہ بھی ہم سننے میں آیا تھا کہ کوئی ہوٹل مالک کے ساتھ اس کا کرائے کا جھگڑا تھا یا ایسا کچھ نہیں تھا؟ نہیں، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ ہوٹل مالک کا کہنا ہے کہ مجھے شور سنائی دی، میں جیسے فرسٹ فلور پہ گیا تو اس کے قریب میں جو لوگ تھے 400 پشاور سے، انہوں نے قرآن پاک کے اوراق ہاتھ میں لی تھی کہ یہ جلے ہوئے اوراق اس بندے نے جلائے ہیں۔ اچھا، تو وہ ہوٹل مالک کے مطابق، تو ان کو کیا پتا کہ یعنی ان کے سامنے جلائے تھے، کیا تھا معاملہ؟ میں کہہ رہا ہوں ہوٹل مالک کے مطابق، آج میں پورا دن ادھر ہی تھا، کہ وہ دروازے کھٹکھٹا رہے تھے کہ تم نے توہین قرآن کے ہیں، باہر نکلو، وہ دروازے نہیں کھول رہا تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے جو قریب والے کمروں میں تھے، انہوں نے ضرورت سے کی تو اس نے دروازہ کھولا تو وہ نہیں گیا۔ ہوٹل مالک کے مطابق اس نے کہا کہ میں نے قرآن شریف نہیں چلا۔ اس دوران پولیس آ گئی۔ اب معاملہ ہوٹل قریب کمروں کا ہے، پولیس کو کیسے پتہ چل گئی؟ بال پولیس آ گئی، پولیس ملزم کو ساتھ لے گئی پولیس اسٹیشن۔
جو ایس ایچ او ہے اسلام الحق، اس سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو اپنے دفتر میں بٹھایا تو میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ تم قادیانی ہو؟ تو اس نے بولا نہیں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں. تو ایسا کہنا ہے. میں نے دوسرا سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی؟ بقول اس جو کہ ملزم کا جواب تھا کہ یار میں مسلمان ہوں تو میں کیسے قرآن شریف کی توہین کر سکتا ہوں. ایس شو کے مطابق یہ الفاظ سننے کے بعد مشتعل ہجوم پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا. تو جب وہ داخل ہوئے لوگ تو میں نے ملزم کو بچانے کے لیے میں ملزم کو اپنے کوارٹر لے گیا. لیکن کچھ دیر میں لوگوں نے پولیس اسٹیشن کو جلایا، گاڑی کو جلایا اور پھر میرے کوارٹر میں داخل ہوئے. جب داخل ہوئے تو انہوں نے ملزم کو ان سے لے کر لے گئے، پھر راستے میں اس کو مار دے اور پھر جو سر پل ہے مدینہ کا اس کے اس پار لے کے اس کو جلا دیا. لیکن اس کو جلانے کے لیے لکڑیاں پہلے سے موجود تھی. یعنی پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی ان کو جلانے کی. جیسے ہندو اپنے لیے لکڑیاں رکھتے ہیں یا مسلمان اپنے لیے کفن رکھتے ہیں. اچھا میں پھر یہ آپ سے سوال کروں گا ظفر کہ ایک بندہ جو پاک پنجاب سے وہاں گیا ہے اس کی تو کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہوگی، کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہوگا، تو یہ اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کرنا یا اس پر کوئی ایسا الزام لگانا اور پھر اس کو اتنی سنجیدگی سے ایگزیکیوٹ کرنا اس الزام کو اور کسی شخص کو اس طرح مار دینا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں مقامی لوگوں سے، تو انہوں نے کیوں مار دیا اس کو؟ میرے انویسٹیگیشن کے مطابق جو سلیمان کے کمر کے برابر رول کے میں لوگ رہ رہے تھے وہ اس سازش کا حصہ تھے اور انہوں نے یہ سب کچھ کام کیا ہے. ابھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں تو ایک گھیل صاحب ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کلاس 1 سے لے کے ایف ایس سی تک سلیمان میرٹ کلاس فیلو ہوتا. انہوں نے اس بات تصدیق کی ہے کہ ان کی والدین سے بہن بھائیوں سے وغیرہ سے نہیں بنتی کوٹی کے جو فائر ہوئی ہے وغیرہ. جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس دوران ایف ایس سی تک یا اس کے عوض میں جو تلقات ہے کبھی اسلام یا مذہب کے بارے میں کوئی بات یا خلاف بات نہیں کی. دوسری بات یہ کہ اس سے میں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا جب میں سلیمان کو لایا تو اپنی امبیس سے مٹایا تو میں نے سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ کیا آپ قادیانی ہیں؟ تو ان کا جواب تھا کہ نہیں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میری دوسرا سوال ان سے یہ تھا کہ آپ نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں کی. نہیں لیکن وہ آپ نے کہا کہ ان کے جو قریبی کہا کہ نہیں، مسلمان قرآن مجید کیسے کر سکتے. صحیح. اچھا یہ ظفر یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ان کے جو ساتھ رہ رہے تھے یعنی ان کے ساتھ والے کمروں میں جو تھے انہوں نے کوئی سازش تیار کی، لیکن سوال تو پھر وہی ہے کہ کیوں سازش تیار کی؟ ان کا کیا لینا دینا اس شخص سے؟ سوات کی امن کو خراب کرنے کے لیے یہ سازش کی گئی تھی چند دن پہلے. اچھا اب کیسے حالات ہیں وہاں اس واقعے کے بعد؟ کیا کشیدگی بالکل ہے؟ نارمل ہے، بالکل نارمل آتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ رات کو میں 4 بجے تک آفس میں بیٹھا رہا. جتنے بھی سوشل میڈیا کے
स्वाद से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनसे मेरा अपने मेरा क्या पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो उस वजह से जिन लोगों ने ये साजिश की उन्हें जुमेरात के रोज का इंतखाब, कि जुमेरात को ये हरकत हो जाएगी और कल जुम्मा है। जुम्मा को जुम्मा को पता है कि क्योंकि बड़ी तादाद में लोग मसाजिद में जाते हैं, ठीक, तो जुम्मा को बहुत बड़ी तादाद में लोग लेंगे और हर जगह लगा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जुमरात को जब हमें इस्लामी लीग के ऐसे वाक़यात होने वाले हैं तो सुबह 4 बजे तक मैं ऑफिस में बैठा रहा और हमने रब्ते किए सोशल मीडिया के लोगों से, तो वो कुछ हमने कमला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज वक्त में बिल्कुल हालात पुरान रहे। जो टूरिस्ट है उनकी बहुत बड़ी तादाद उस वक्त में आ रही है और आज हम देख के मदीने में भी हालात बिल्कुल पुरान थे। बल्कि तौक़ीर साहब जो पुलिस स्टेशन मदीन है तो उसके बिल्कुल जुड़ा हुआ मस्जिद है, उसका बड़ा मिंबर है। तो उस मस्जिद में भी जो इमाम साहब खुतबा दे रहे तो मैं ख्याल था कि वो कहेंगे कि गुस्ताख़ रसूल ये वो, तो उन्होंने कहा कि जो लोग गुनाह करते हैं उनको सजा अल्लाह ताला देता है और जो लोग इस दुनिया में गुनाह करें तो आप उनको कानून के मुताबिक सजा दें, मतलब ये कि आप खुद न मारें, पुलिस से वो लेकर। तो बहुत पॉजिटिव वो था मौलवी साहिबान का और स्वाद में कोई मुजाहिरा नहीं हुआ, बल्कि स्वाद के लोग जो है बहुत ज़्यादा खफा है, परेशान है। और अभी मैंने एक रिपोर्ट तैयार की कि सानिया मदन और हक़ायक़, तो जिस मैंने एक्सपिया फेसबुक पे शेयर की तो हज़ारों में वो शेयर हुई। उसकी वजह ये कि उसमें रहते। शुक्रिया जफर, मेरा बहुत अच्छा लगा, आपने तफसील से बताया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया फयाज जफर। तो मैं आपको एक रीकैप जरा बता दूं। फयाज जफर ने हमें बताया कि सियालकोट से ताल्लुक रखने वाला सुलेमान नामी एक सयाह जो सवात के इलाके मदीन में पहुंचा, वहां उसने एक होटल में 10 रोज के लिए कमरा लिया और उसके लिए 15,000 रुपए कमाए। तो इसलिए 15,000 रुपए अदा किए। इसलिए वो अफवाहें जो आपको नजर आ रही हैं कि बिल पर कोई तनाज़ा था और होटल वाले ने ऐसा कुछ कर दिया, ये बकौल जफर के ये अफवाहें बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वो बताते हैं कि होटल के मालिक के मुताबिक उन्हें शोर की आवाज सुनाई दी और जब वो होटल का मालिक ऊपर पहली मंजिल पे पहुंचा जहां सुलेमान रह रहे थे, वहां उन्होंने देखा कि कुछ अफराद हाथों में कुरान मजीद के जले हुए औराक लिए इनका दरवाजा खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने ये कुरान जलाया है। बहुत तगो-दो के बाद वो कहते हैं कि उन्होंने दरवाजा खोला जब तक पुलिस भी आ चुकी थी और पुलिस फिर सुलेमान को अपने साथ ले गई। वहां उन्होंने फिर हमारे मकामी सहाफी दोस्त जफर ने बताया कि उन्होंने एसएचओ से भी बात की और एसएचओ से उन्होंने दरियाफ्त किया कि ये वाकया क्या है और इसकी पस पर्दा हकायक क्या है। तो एसएचओ का कहना था कि उन्होंने सलमान को अपने पास बिठाया और उनसे पूछा कि आप बकौल उनके क्या आप अहमदी हैं या कादियानी हैं। उनका कहना था कि वो नहीं है ऐसा। फिर उन्होंने उससे दरियाफ्त किया कि क्या आपने कुरान जलाया है, और उसका कहना था कि मैंने कुरान नहीं जलाया है। इतने में मुश्तइल हुजूम वहां पहुंच गया। उस मुश्तइल हुजूम को से बचाने के लिए बकौल उस मकामी एसएचओ के वो सलमान को अपने क्वार्टर की तरफ ले गए, लेकिन उस बीच में मुश्तइल हुजूम वहां थाने में मौजूद गाड़ियां जलाता हुआ उनके क्वार्टर तक पहुंच गया और उन्होंने उस मुश्तइल हुजूम ने सलमान को अपने कब्जे में ले लिया और उसे मारते पीटते पहले उन्हें कत्ल किया गया और फिर करीब एक इलाके में ले जाके उसे जला दिया गया। ये वाकया बताया जा रहा है। ये तो बात हो गई, लेकिन अब यहां कुछ मामलात हैं। एक तो ये कि मैंने देखा कि इसमें पंजाबी और पश्तून की लड़ाई की कोशिश की गई।
میرے خیال میں یہ نادرست بات ہے. پاکستان کا ایسا کوئی بھی علاقہ نہیں ہے جو اس انداز کی بربریت کا شکار نہ ہو. ہم نے دیکھا کہ سندھ میں ایک نوجوان نے کچھ عرصے پہلے ایک معذور شخص کو توہین کا الزام لگا کے اور ایک نہر میں قتل کیا. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں پنجاب کا علاقہ، وہاں کئی مقامات پر بشمول کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک سری لنکن مینیجر، اس پر بھی اسی طرح توہین کا الزام لگایا گیا اور مارا گیا. خود سیالکوٹ میں ہم نے ایسے واقعات دیکھے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے اسی طرح کا ایک واقعہ مسیحی آبادی کے خلاف دیکھا، وہاں ایک شخص پر اسی طرح کا الزام لگایا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ پنجابی یا پشتون کا نہیں ہے، یہ معاشرے میں موجود شدت پسندی کا معاملہ ہے. میری رائے میں جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ خود بھی اصل میں وکٹم ہے. ریاست نے جو راستہ چنا تھا شدت پسندی اور مذہب فروشی کا، وہ راستہ اب ایک تباہ کن جہنم کی صورت میں اس ملک میں آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہے. آپ خود ہی مقتول ہیں، آپ خود ہی قاتل ہیں، اور آپ اپنا ہی قتل کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو قتل کر رہا ہے وہ بھی مظلوم ہے، اور جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی مظلوم ہے. اس لیے کہ دونوں کے ساتھ ریاست نے شدت پسندی اندر داخل کر کے نظریاتی طور پر ایک شخص کو دماغی طور پر مفلوج کر کے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جس ماحول میں فقط آگ ہے، خون ہے، افسوس ہے اور چیخیں ہیں. یہ اس سے زیادہ افسوسناک بات ہو نہیں سکتی کہ ایک شخص ہے اس پر جھوٹا الزام لگا کے اسے اس طرح سے بے دردی سے مارا جائے. لیکن اس سے بھی ایک آگے میں آج آپ تمام دوستوں کو بڑی نہایت معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اگر کسی شخص نے قرآن جلایا بھی ہو، اگر کسی شخص نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی بھی ہو، تو سوال ہمیں خود سے یہ کرنا ہے کہ کیا اس کی سزا موت ہے؟ ایک شخص اگر توہین کرتا ہے کسی بھی مذہب کی، تو صاحب اس قانون کے تو ظاہر قانون ایک سمجھ میں آتا ہے، اس کو روکا جاتا ہے، حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. لیکن آپ اس کو قتل کر رہے ہیں. پاکستان میں خود توہین سے متعلق یہ قتل کرنے والے سزائے موت والے قوانین، یہ انسانیت ان پر کوشچننگ کرتی ہے. پوری دنیا میں یہ سوال ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے توہین کی ہے، یہاں دنیا بھر میں یہاں پر بھی توہین کے یا تضحیک کے یا حتیٰ کہ عزت کے قوانین موجود ہیں. اگر کوئی شخص نادرست طریقہ اختیار کرتا ہے کسی بھی مذہب کے حوالے سے، جملے بازی کرتا ہے، ہتک کرتا ہے، توہین کرتا ہے، سزائیں موجود ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ نقص امن نہ ہو. لیکن آپ سزائے موت دے رہے ہیں بھائی کسی شخص کو. یعنی فلاں شخص نے مجھے گالی دی یا میرے پیغمبر کو گالی دی یا میری کتاب کو گالی دی، میں اس کو قتل کر رہا ہوں. یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں میں آپ کے لیے کہ کیا یہ قتل کسی بھی صورت جائز ہو سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام کی وہ انٹرپریٹیشنز جو ہم کیے ہوئے ہیں وہ انٹرپریٹیشنز درست نہ ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس اسلام کو ہم پوج رہے ہیں وہ اصل میں اسلام نہ ہو، بلکہ وہ کسی اور طرز کا نظریہ ہو جو ہمیں فروخت کیا گیا ہو؟ میں یہ سوال یہاں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن میں صرف ایک بات آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ امن، سکون، زندگی کی عزت، اس سے محترم کوئی شے نہیں ہو سکتی. کوئی شے انسانی زندگی سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہو سکتی. انسانی زندگی اس انداز سے سڑکوں پر اگر پامال ہو رہی ہے تو سوال یہ نہیں ہے کہ آپ یا آپ کا علاقہ یا آپ کی قوم کون سی ہے اور کس انداز کی تربیت ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ریاست زندہ ہے، کیا ریاست فعال ہے. مجموعی طور پر میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اس واقعے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پاکستان بالکل ایک ناکام ریاست ہے، جہاں فرد اور ریاست کے درمیان اب کوئی تعلق کسی طرح کا بچا نہیں ہے. خدا ہم پر رحم کرے. بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ عاطف صاحب کیوں لہو جلاتے ہیں آپ، اس پاکستان کا اب کچھ نہیں ہونا. ہمیں یقین کیجئے کہ کل مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی آخری سانس تک لڑیں گے اور پاکستان میں ایک جمہوریت، ایک قانون کی بالادستی، ایک امن، ایک ترقی کا راستہ، اس کے لیے اپنی آخری سانس تک ہم لڑیں گے. لیکن ایسے واقعات دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید ہماری تمام تر تگ و دو، تمام تر جدوجہد وہ بس خاکستر جاری ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.